اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بدھ کو یوکرین پر روسی حملے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ منظور کی گئی قرارداد میں روس سے جنگ بندی اور افواج کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ قرارداد میں یوکرین کے خلاف روسی جارحیت کی مذمت کی گئی۔ جنرل اسمبلی کا یہ ہنگامی اجلاس سلامتی کونسل میں منظوری کے بعد بلایا گیا تھا۔ قرارداد پر 3 روز تک جاری بحث کے بعد بدھ کو ووٹنگ ہوئی۔ ووٹنگ میں 193 ممالک میں سے 141 نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیے۔ 5 ممالک روس، شام، شمالی کوریا، ایریٹریا اور بیلاروس نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ اسی طرح سے قرارداد کے لیے 35 ممالک نے ووٹ نہیں دیا، جن میں چین، بھارت، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور ایران شامل ہیں۔ جنرل اسمبلی کے قراردادوں پر عمل درآمد لازمی نہیں ہوتا، تاہم ان کا سیاسی وزن ضرور ہوتا ہے۔ یہ قرارداد سیاسی اعتبار سے کافی اہمیت کی حامل مانی جاتی ہے۔ اس قرارداد سے جہاں ایک طرف یوکرین کو کھلی حمایت ملی ہے، وہیں دوسری طرف سے بین الاقوامی سطح پر روس تنہا کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے، سلامتی کونسل کی جانب سے ہنگامی اجلاس 1982 کے بعد طلب کیا گیا۔ ہنگامی اجلاس میں ہوئی ووٹنگ کی خاص بات یہ رہی کہ بھارت اور پاکستان نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے ہی گریز کر لیا، اور دونوں ممالک یوکرین کے مسئلے پر ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب TC ترمورتی نے کہا کہ بھارت کی پہلی ترجیح یوکرین میں پھنسے اپنے شہریوں بالخصوص طلباء کو نکالنا ہے۔ انہوں نے فوری طور جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہاں امدادی کارروائیاں نہیں رکنی چاہیے۔ بھارت نے امید ظاہر کی کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور نتیجہ خیز ثابت ہو۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے تشدد میں کمی، نئے سرے سے مذاکرات، پائیدار بات چیت اور مسلسل سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان حالیہ واقعات سے گہری تشویش میں مبتلا ہے اور یہ سفارتکاری کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قبل پاکستان میں موجود غیر ملکی 19 سفیروں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل پاکستان پر اقوام متحدہ میں یوکرین کی حمایت کرنے پر زور دیا تھا، تاہم پاکستان نے اس کے بعد ووٹنگ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں اصولی موقف اپناتے ہوئے نہ کسی کی حمایت کرنا چاہتا ہے نہ مخالفت۔ پاکستان کا موقف ہے کہ دونوں ممالک یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ وہیں دوسری طرف سے بھارت سے ایک طرف جہاں یوکرینی صدر نے اقوام متحدہ میں سیاسی حمایت مانگی تھی، وہیں رپورٹس کے مطابق بھارت کی جانب سے روس کے خلاف ووٹ نہ دینے پر امریکہ نے ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے روس سے اسلحہ سسٹمز خریدنے والے ممالک پر پابندی لگا رکھی ہے، تاہم ان میں سے بھارت کی جانب سے S-400 میزائل سسٹم خریدنے کے باوجود بھارت ان پابندیوں سے بچا ہوا ہے۔ تاہم اب امریکہ بھارت پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار ڈونالڈ لو نے کہا کہ ہم نے بھارت کو اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں ووٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس نازک وقت میں یوکرین کے لیے حمایت ظاہر کرنے کے لیے کافی کوشش تیز کی، اور سیکریٹری اسٹیٹ ٹونی بلنکن نے ان کوششوں کی سربراہی کی۔ سفارتکار کے مطابق امریکہ بھارت کی جانب سے یوکرین پر غیر جانبدارانہ موقف اپنانے پر بھارت کے خلاف پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اگر بھارت پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں تو اس سے بھارت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو سٹوری پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔